بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغیر امبیستر کے خواجہ سرا نے کیسے بچے کو جنم دیا، ایسا راز جو آپ پہلے کبھی نہیں جانتے ہوں گے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تو نارمل انسانوں کو بھی اتنی آسانی سے عزت اور حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ ایسے میں اگر کوئی تیسری جنس جنم لے لے تو اس سے تو جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، اور میری یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ جب میرے باپ کو پتہ چلا کہ میں ایک بیٹا یا بیٹی نہیں بلکہ تیسری جنس رکھتا ہوں تو مجھ سے میری شناخت چھین لی گئی اور مجھے بے سہارا اس سنگ دل معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن میری بدقسمتی کی داستان یہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ جان کر انسانیت کی روح کانپ جائے گی۔ یہ کسی منسٹر کے بیٹے کی شادی تھی جہاں خصوصی طور پر مجھے مدعو کیا گیا تھا۔ میرا نام ہماری دنیا میں بہت مشہور ہو چکا تھا اور اپنی خوشیوں پر مجھے بلانا ہر کسی کے اولین ترجیح بن چکا تھا۔ جہاں میرے قدم پڑتے وہاں کا سما ہی الگ ہو جاتا، اور اسی لیے میری ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ میرا گرو میری منہ مانگی قیمت وصول کرتا اور مجھے لوگوں کی خوشی میں چار چاند لگانے کے لیے بھیج دیا کرتا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس محفل میں آ کر میں اپنے کام میں لگ گئی تھی، وہی کام جس کے ہزاروں روپے میرے گرو کو ملتے تھے اور اس سے کہیں زیادہ مجھ پر نچاور کر دیے جاتے تھے۔ لچکیلا بدن، تھرکتے پاؤں، لمبے خوبصورت بال، آنکھیں بند کیے میں اسٹیج پر دل ربائی انداز میں ناچتی چلی جا رہی تھی۔ یہ ناچ مجھے میرے گرو نے سکھایا تھا اور وہاں موجود لوگ مجھے دیکھ کر دل تامے شور مچا رہے تھے۔ میرے دہکتے وجود سے کڑکڑاتے نوٹ ٹکراتے ہوئے زمین پر گر کر اپنی قدر و قیمت کھو رہے تھے۔ ایک ہجوم تھا جو مجھے سراہنے کے لیے وہاں موجود تھا، لیکن میں آنکھیں بند کی کسی اور دنیا میں گم تھی، اس دنیا میں جس سے کبھی میں پیچھا چھڑا ہی نہیں پائی تھی، اس ماضی میں جس کے اثر سے میں آج تک نکل ہی نہیں پائی تھی۔ میرے ارد گرد پروین کا شور اس قدر تیز تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں اس حال سے بے خبر تھی۔ آنکھیں بند کیے موسیقی پر تھرکتے تھرکتے میں اس چھوٹی سی گلی میں پہنچ چکی تھی جہاں میرے باپ نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر گھر سے باہر دھکیلا تھا اور میری ماں کو گالیاں بکتا مجھے اپنی نظروں کے آگے سے دفع ہونے کا کہہ رہا تھا۔ میری بولی بالی ماں روتی بلکتی مجھے اپنے دوپٹے کے آنچل میں چھپانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ میری خاطر وہ پہلی دفعہ اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی کہ میرے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے گھر سے نہ نکالو، یہ ہمارا خون ہے، ہماری اولاد ہے۔ لیکن میرا باپ تو زمانے کے خوف سے سنگ دل بن چکا تھا۔ وہ میری ماں پر چیخ رہا تھا، بدذات عورت، تو مجھے کہتی رہی تو نے بیٹا جنم دیا ہے، اور میں اس زوم میں سینہ چھوڑا کر کے جیتا رہا کہ میرے گھر میں بیٹا آیا ہے، لیکن تو نے تو اس ہجڑے کو پیدا کر کے ہمارے منہ پر کالک پوت دی ہے۔ ہم خاندان تو کیا دنیا میں کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، اور تو کہہ دیا یہ تیرا بیٹا ہے۔ آخر تو کب تک چھپائے گی اس سچ کو کہ تو نے ایک خواجہ سرا کو جنم دیا ہے؟ وہ سچ جو اماں ابو سے چھپاتی آ رہی تھی وہ آج اچانک ہی کھل گیا تھا۔ میں اپنی بڑی بہن کو چوڑیاں پہنے، زری والا دوپٹہ اوڑھے، سرخی لگائے کسی گانے پر ترک رہا تھا کہ جب اچانک ہی ابا کسی کام سے اپنی دکان سے واپس گھر چلے آئے تھے اور مجھے ایسے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں نے آج تک کبھی ابا کے سامنے اس طرح کا حلیہ نہ اپنایا تھا۔ ایسا میں ہمیشہ ابا کے پیچھے اپنی بہنوں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن آج جب پہلی دفعہ ابا نے مجھے اس حلیے میں دیکھا تو وہ کچھ ٹھٹک سے گئے، اور کچھ ہی دیر میں انہیں وہ سچ سمجھ آ گیا جو میری اماں پچھلے 10 سالوں سے ان سے چھپاتی آ رہی تھی۔ پہلے تو ابا کو یقین نہیں آیا اور غصے میں کہنے لگے، نبیل یہ تو نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ لڑکیوں کی طرح دوپٹہ کیوں اوڑھ رکھا ہے، اور چوڑیاں پہننے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تیری؟ ابا نے جیسے ہی آگے بڑھ کر میرے ہونٹوں سے سرخی صاف کرنی چاہی تو نہ جانے کیسے میرے منہ سے نکل آیا کہ ابا مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے لڑکیوں کی چیزیں پسند ہے، مجھے لڑکوں والی چیزیں اچھی نہیں لگتی، میں لڑکی بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ سنتی ابا نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر لگا دیا تھا۔ میری چال ڈال، لب و لہجہ، نقش سب کچھ لڑکیوں جیسا ہی تو تھا، لیکن اس بات کا احساس میرے باپ کو پہلی دفعہ ہوا تھا، اور پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں ان کا بیٹا نہیں بلکہ ایک تیسری جنس ہوں۔ اور اسی وقت ابا نے کوہرام مچا دیا، مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے ہی باہر کھڑا کر دیا۔ ابا کے اس ہنگامے پر آس پاس پڑوسی گلی محلے والے جمع ہونے لگے تھے۔ وہ بچے جو کل تک میرے ساتھ کھیلتے ہوئے بے دبے لفظوں میں میرے چال چلن کا مذاق اڑاتے تھے، آج میری حقیقت کا ادراک ہوتی ہی وہ کھل کر میرا
تمسخر اڑا رہے تھے۔ ایک بھیڑ سی لگ گئی تھی اور ہر کوئی مجھے سر سے پاؤں تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے میں کسی دوسری سیارے سے اترا ہوں۔ سب کی نظروں میں میرے لیے جو تضحیق تھی میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ میری اماں دوڑ کر میرے پاس آئی تھی۔ وہ مجھے دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتی تھی، لیکن میرے باپ نے میری حقیقت کو اس طرح میرے منہ پر مارا تھا کہ میں ساری دنیا کے آگے بے آبرو ہو گیا تھا۔ ابا کے منہ سے نکلا لفظ ہجڑا میرے کانوں میں اور میں اپنے آپ میں سکتے میں آ گیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا ہجڑا کسے کہتے ہیں، کیونکہ اکثر ہماری گلی محلے میں بچے کی پیدائش پر ہجڑے آیا کرتے تھے اور مجھے نہ جانے کیوں ان سے بہت خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ کرخت چہرے پر ڈھیر سارا میک اپ کیے ناچنے گاتے وہ لوگ مجھے کسی اور ہی دنیا کے باسی لگتے تھے۔ سارے بچے ان کے پیچھے شور مچاتے، ان کا مذاق اڑاتے گھومتے تھے۔ آج ابا مجھے انہی لوگوں میں ملا رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو کر اپنی ماں کے سینے سے چمٹنے لگا تھا۔ وہاں موجود بھیڑ میں کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا مجھے یہ بچہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، لڑکیوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، چال چلن بھی ویسا ہی ہے، اور شکل تو دیکھو ذرا، بتاؤ کتنے سالوں سے لڑکا بن کر ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے تو ہمارے بچوں پر بھی برا اثر پڑے گا۔ اسے اس محلے سے نکال کر باہر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے بچوں کا چال چلن بھی ایسا ہی ہو جائے۔ نہ جانے وہ کون بے رحم تھا جو اس طرح کے جملوں سے میرے باپ کے غصے کو مزید اشتعال دلا رہا تھا۔ اس کے جملوں نے واقعی جلتی میں تیل کا کام کیا تھا، اور ابا نے انگلی اٹھا کر اماں کو تنبیہ کر دی کہ اب یہ ہمارے گھر کے دہلیز پار نہیں کرے گا۔ 3 بیٹیوں کے بعد جا کر تو نے اسے جنم دیا تو مجھے لگا کہ میرے گھر بیٹا آ گیا ہے۔ میں خوش ہوا کہ چلو تیری کوکھ سے ایک بیٹا تو پیدا ہوا۔ ہائے مگر مجھے کیا خبر تھی کہ تو اس قدر گھٹیا عورت نکلے گی کہ خواجہ سرا کو جنم دے کر اسے بیٹے کا نام دے دے گی۔ کیسے تو نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ جی تو چاہتا ہے تجھے کھڑے کھڑے فارغ کر دوں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں، اس لیے ابھی اور اسی وقت اس کو یہاں سے نکال دے، نہیں تو میں اس ہجڑے کو جان لے لوں گا۔ ابا کے انداز میں کوئی لچک نہ تھی اور وہ 2 ٹوک فیصلہ سنا کر گھر کے اندر چلے گئے تھے، اور اماں مجھے سینے سے لگائے بیچ گلی میں کھڑی سسک رہی تھی۔ نہ جانے کس نے خواجہ سراؤں کو خبر پہنچا دی تھی کہ اس گلی میں ایک خواجہ سرا بچہ ہے، اور دیکھتی ہی دیکھتی ان کی ٹولی ہمارے گھر کے باہر پہنچ گئی تھی۔ انہیں دیکھتی میں اماں کے وجود میں چھپنے کی کوششیں کرنے لگا، اور اماں نے بھی مجھے سختی سے مجھے اپنے بازو میں جکڑا تھا، لیکن وہ لوگ تو ڈھول بجاتے، ناچتے، خوشیاں مناتے اور کہتے کہ دیکھو ہمارا ساتھی آیا ہے، ہمارے خاندان میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک عجیب سا تماشا لگ گیا تھا جس سے محلے والے بہت محفوظ ہو رہے تھے اور میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ میری اماں بہنیں کڑی سسک رہی تھی، لیکن کسی کو ہم پر رحم نہیں آیا۔ ایک لمبے چھوڑے خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر مجھے اماں کے وجود سے الگ کیا، اور اماں کی چیخوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ اماں روتی ہوئے میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن اس خواجہ سرا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ان کا بچہ ہوں اور وہ میری ماں کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ میری ماں تڑپتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئے جہاں ان کی پوری آبادی بستی تھی۔ میری اماں کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اسے کسی کا سہارا نہیں تھا، اور وہ وہاں موجود سبھی لوگ اتنے بے حس تھے کہ چاہتے میں ان کے محلے سے نکل جاؤں، چاہے پھر مجھے خواجہ سراؤں کی بستی میں کیوں نہ رہنا پڑے۔ یہاں سے میری زندگی کی تاریخی کا آغاز ہوا تھا۔ اس بستی میں مجھ پر ایک ایک لمحہ باری تھا۔ وہاں موجود لمبے چوڑے لوگ جو عورتوں کے لباس میں ڈھیر سارا میک اپ کیے ہر وقت موجود رہتے تھے، ان کے درمیان میں خود کو شروع میں بالکل الگ محسوس کرتا تھا۔ پھر میرے گرو نے آہستہ آہستہ مجھے رقص بھی سکھایا، اور میں ابھی انہی ہی کی طرح میک اپ کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں جوان ہوا، خوبصورتی مجھ پر غالب آتی چلی گئی، اور میں سب کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ اب میرا نام پروین تھا، اور لوگ مجھے ایک لڑکی کے روپ میں دیکھنے لگے تھے۔ میں ہر محفل کی جان بن گئی تھی، اور اپنے گرو کے لیے کمانے کی مشین۔ سب سے زیادہ میرا گرو میری ہی پیسے لیا کرتا تھا، اور ہر بڑی محفل پر مجھے ہی بیچتا، جہاں سے زیادہ پیسے ملنے کی امید ہوتی۔ آج بھی میں ایسی ایک منسٹر کے تقریب میں ناچ رہی تھی، اور اس دنیا سے دور ماضی کی بند گلیوں میں سفر کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنی کمر پر کسی کی انگلیوں کا احساس ہوا تھا، اور میں نے تڑپ کر آنکھیں کھول دی تھی
शराब की बदबू महक रही थी और मेरे बहुत ही करीब इसी मिनिस्टर का बेटा खड़ा मेरे वजूद से खेलने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटी थी। 15 साल की उम्र में मैं जवानी की जोबन पर थी और वो नशे की हालत में बेकाबू हो रहा था। आज से पहले कभी किसी महफिल में ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए मैं खौफजदा हो गई थी। उसने अचानक ही आगे बढ़कर मुझे अपने बाजू से एक एहसार में कैद करना चाहा, तो मैंने उसे पीछे की तरफ धकेला और स्टेज से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती चली गई। हमारा गुरु हमारे साथ गाड़ी और ड्राइवर भी भेजा करता था। मैंने उसे फौरन वापस चलने को कहा और जब घर पहुंची तो मेरा गुरु मुझे इतनी जल्दी देखकर हैरान रह गया। मैं इसके कदमों में बैठ गई और उसे बताया कि किस तरह मिनिस्टर का बेटा अपनी हद पार कर रहा था। मेरी बात सुनकर गुरु अचानक गुस्से में खड़ा हुआ और कहने लगा, पैसे एक काम के देते हैं और काम दो दोग लेते हैं। इन लोगों की औकात ही छोटी है। अगर यही सब कुछ करना था तो पहले बताते, मैं ज्यादा दाम लगा देता। गुरु की बात सुनकर मेरे रंगूठे खड़े हो गए थे और पहली दफा मुझे एहसास हुआ था कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो बिल्कुल गैर महफूज है। मेरा गुरु तो इन घटिया हरकतों के पैसे भी वसूल लेने को तैयार था। यह सच था कि मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना रक्स करना पसंद था, लेकिन गैर मर्दों के साथ ऐसे किसी ताल्लुक के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मिनिस्टर के बेटे का फोन आ गया था और मेरा गुरु एक रात की कीमत तय करने लगा था। मैं वहीं मौजूद ये सब सुन रही थी और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी जब 20,000 की औज मेरा गुरु मुझे एक रात के लिए इस अमीर जादे के हवाले करने को तैयार हो गया था। मैंने बेयकीनी से अपने गुरु को देखा तो वो कहने लगा, मेरी जान परवीन समझा करो, हम सिर्फ इसी वक्त तक कमाते हैं जब तक हम जवान होते हैं, लेकिन हमारा बढ़ापा बहुत अजियतनाक होता है। तुम अपने गुरु को ही देख लो। आज तक मैं जवान था, एक की महफिल में लोग हजारों रुपए मुझ पर लुटाते थे। मुझसे ज्यादा कोई और हसीन नहीं था, लेकिन आज कोई 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं। इसलिए तुम भी अपनी इस जवानी का फायदा उठाओ और इतना पैसा कमा लो कि बुढ़ापे में परेशानी ना हो। हमारा कोई घर बार बीवी बच्चे नहीं होते, हमें अपने मुस्तकबिल का खुद सोचना होता है। इस गुरु ने मुझे ड्राइवर के साथ वापस जाने का हुक्म दिया था। वो चाहता था कि मैं मिनिस्टर के बेटे को खुश कर दूं ताकि हमारी चांदी हो जाए, और मैं मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठ गई थी। लेकिन मैं हरगिज भी इस शराबी इंसान के साथ रात गुजारने के बारे में सोच नहीं सकती थी। मैं ना मर्द थी ना औरत, मैं क्या थी, कौन थी, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। मैं कैसे किसी मर्द के खलवत में जा सकती थी। यही सोच सोच कर मेरे दिमाग की नस पटने लगी थी और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बड़े से स्टोर पर ड्राइवर से यह कहकर गाड़ी रुकवाई कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है और बिना सोचे समझे इस स्टोर पर दाखिल हो गई। मैं पहले भी वहां 2 दफ़ा आई थी और मुझे मालूम था कि इसका एक पिछला दरवाज़ा भी है जो दूसरी जानिब दूसरी गली में खुलता है। मैं इस स्टोर में दाखिल हुई और दूसरे दरवाजे से निकलकर वहां से भागती चलती गई। ना कोई ठिकाना था ना मंजिल की खबर, लेकिन बस इतना तय था कि मैं किसी मर्द के बिस्तर की जीनत नहीं बनूंगी। मुझे नफरत थी अपने बाप जैसे मर्दों से जो हम जैसे लोगों के साथ जी तो बहलाते हैं, अपनी खुशियों और गमों में तो बुलाते हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। ये लोग हमारी दुआओं पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी को कबूल नहीं करते। मैं ऐसे किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं बना सकती थी। बिना सोचे समझे भागते भागते मुझे घंटा होने वाला था। मैं बहुत दूर निकल आई थी और जब तक कर हार गई तो एक दरवाजे के साथ लग कर बैठ गई। काफ़ी देर बाद जब मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने सोचा शुरू किया कि आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपनी शनाख्त कैसे छुपाऊंगी। मैं लाख कोशिश करती, लेकिन मैं लोगों से इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। वो एक बड़ा घर था जिसके दरवाजे के साथ मैं बैठी थी। एक स्याह रंग की गाड़ी आई और उस घर में दाखिल हो गई। मैं अपने आप में सिमट गई थी ताकि गाड़ी की रोशनी मेरे वजूद की सच्चाई आया ना हो। मुझे वहां बैठे कुछ और देर गुजर चुकी थी और मैं वहां से उठने का सोच ही रही थी कि उसी घर से एक गार्ड निकला और कहने लगा कि आपको अंदर बुलाया गया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि पता नहीं किसका घर है और कोई मुझे अंदर क्यों बुला रहा है। इस गार्ड ने मेरे चेहरे पर परेशानी के तासरात देखे तो कहने लगा, फिक्र ना करो, मालिक लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने आगे के रास्ते का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे अंदर बुला रहे थे
ایک دفعہ ان سے ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، ویسے بھی میرے پاس کونے کو بچا ہی کیا تھا، نہ میرے کوئی ذات تھی نہ کوئی پہچان۔ میں اس غار کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ اندر سے ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اندر آ کر ٹھیک کیا ہے یا نہیں۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی دیر پہلے اس محفل کا حصہ تھا جہاں تم رقص کر رہی تھی اور منسٹر کے بیٹے نے تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ مجھ پر تو وہی مثال صادق آئی تھی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، فکر نہ کرو، تم یہاں محفوظ ہو۔ میں نے تمہیں دروازے پر بیٹھا دیکھ کر پہچان لیا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم اسی واقعے سے پریشان ہو کر اس طرح اندھیری رات میں یہاں تنہا بیٹھی ہو، جب ہی میں نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تمہاری دعا میرے حق میں قبول ہوگی۔ میں اور میری بیوی دنیا جہاں کا پیسہ ہونے کے باوجود بھی سالوں سے با اولاد ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے حق میں دعا کر دو۔ اس کے انداز میں میرے لیے عزت و تکریم تھی، اور پہلی دفعہ میں نے کسی کو اپنے ساتھ اتنا نرم اور شفیق پایا تھا، ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی، بلکہ میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ لوگوں کو ہمیں تکلیف پہنچا کر مزہ آتا ہے۔ میں نے سچے دل سے اس کے لیے دعا کی کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے، اور ساتھ ہی اس سے التجا کی کہ وہ مجھے ایک رات ٹھہرنے کی اجازت دے دے۔ اس کی بیوی بھی وہاں چلی آئی تھی، وہ بھی ایک نیک عورت تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے ایک رات اپنے گھر رکھنے کی اجازت دی، کم از کم ایک رات کا آسرا ہو گیا تھا۔ یہی سوچ کر میں پرسکون ہو گئی تھی اور ان کے دیے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن تھکن اور ٹینشن کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوئی اور مجھے شدید بخار ہو گیا۔ جب صبح ان دونوں میاں بیوی کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلا لیا اور مجھے کچھ دن ٹھہرنے کا کہا اور میرا علاج بھی شروع کروا دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مجھے وائرل فیور ہے اور یہ ایک ہفتے تک رہے گا۔ یہ ایک ہفتہ میں نے ان دونوں میاں بیوی کے گھر ہی گزارا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی اچھے اور خیال رکھنے والے تھے، اور اسی وجہ سے ٹھیک ہوتی ہی میں نے ان دونوں سے کام مانگ لیا تھا۔ میں ان کے گھر ہی کسی بھی طرح کی نوکری کے لیے تیار تھی، بس دنیا کی نظروں سے بچ کر میں محفوظ ٹھکانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس چار دیواری سے باہر نکلتی تو میرے گرو کے لیے مجھے ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں تھا، کیونکہ خواجہ سراؤں کو نیٹ ورک بہت محفوظ ہوتا ہے اور ان کے لیے اپنے بندوں کو تلاشی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے اپنے گھر پر ہی صفائی کا کام دے دیا اور میں خوشی خوشی ان کے کام میں لگ گئی، لیکن کچھ ہفتوں بعد ہی مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ہر وقت مجھے متلی محسوس ہوتی اور چکراتے پسینوں سے میرا وجود شرابور ہو جاتا اور میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا بھی مشکل ہوتا۔ اور پھر مجھے دوسرے مہینے میں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھ جیسا خواجہ سرا حاملہ ہو جاتا؟ مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی جنسی تعلق تھا اور نہ ہی میں مکمل طور عورت تھی۔ اور پھر مجھ پر ایک ایسے راز کا انکشاف ہوا جسے سن کر میرے رنگوٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے مالک اور مالکن نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب مجھے شدید بخار ہوا اور وہ مجھے اسپتال لے کر گئے تو وہاں میرے کچھ ٹیسٹ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ میں XXY کروموسومز رکھتی ہوں، یعنی قدرتی طور پر میرا اندرونی نظام بالکل عورتوں والا ہے، صرف ظاہری طور پر میں کچھ مردوں والی خصوصیات رکھتی ہوں، اور اسی لیے میری ماں کو لگا کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اگر میری ایک چھوٹی سی سرجری ہوتی تو میں مکمل طور پر لڑکی بن جاتی، کیونکہ قدرت نے مجھے لڑکی کے انداز میں ہی تخلیق کیا تھا۔ میں عام عورتوں کی طرح حاملہ بھی ہو سکتی تھی اور انہی کی طرح زندگی بھی گزار سکتی تھی۔ یہ بات سنتی ہے میرے مالک اور مالکن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کی پیدائش کے لیے میرے وجود کا استعمال کریں گے، اور میرے بخار میں ہی انہوں نے میرے جسم میں اپنے بچے کا ایمبریو منتقل کروا دیا تھا۔ دراصل میرے وجود میں جو بچہ تکلیف کے مراحل سے گزر رہا تھا وہ میرا نہیں بلکہ میرے مالک اور مالکن کا تھا۔ جیسے IVF پر اس کے ذریعے میرے رحم میں منتقل کیا گیا تھا۔
मालिक और मालकिन की बात हुई सुनकर मैं हक्का बक्का आ गई थी। उनके पहले के मुताबिक मैं ख्वाजा सरा नहीं बल्कि एक औरत थी जिसे एक छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत थी और फिर मैं अपनी असली पहचान हासिल कर ली थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने अपने अमल को मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर अपने बच्चे को मेरे अंदर मुंतकिल कर दिया, लेकिन साथ ही वो कहने लगे कि वो मुझे मेरी सही ज़िंदगी लौटाना चाहते हैं। वो मेरी सर्जरी का खर्चा उठाने को भी तैयार थे और मुझे नॉर्मल लड़कियों वाली ज़िंदगी देने को भी राज़ी थे। इनकी बात सुनकर मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा और इस बच्चे के वजूद को महसूस करने लगी, जिसकी वजह से मुझे असली शनाख्त मिलने वाली थी। मेरी तसल्ली के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्टर से भी मिलवा लिया और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि अक्सर लड़कियां ज़ाहिरी तौर पर लड़कों जैसी होती हैं, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी मर्दाना होती है, लेकिन कुदरती तौर पर उनका अंदरूनी निज़ाम औरतों जैसा होता है। और दूसरी तरफ कुछ लड़के ज़ाहिरी तौर पर लड़कियों जैसे होते हैं, उनकी आवाज़ भी जनाना होती है, लेकिन उनका अंदरूनी निज़ाम बिल्कुल मर्दों वाला होता है, यहाँ तक कि वो मर्दाना अस्पर्म की खसूसियात भी रखते हैं और मुकम्मल तौर पर मर्द होते हैं। लेकिन माँ बाप के पास अगर सही मालूमात ना हो और अगर इन्हें अच्छे डॉक्टर की रहनुमाई ना मिली तो ऐसे बच्चे खुद को ख्वाजा सरा समझ बैठते हैं और दुनिया भी इन्हें जिल्लत और रसवाई के समंदर में उतार कर इन्हें ख्वाजा सरा बनने पर मजबूर कर देती है। पूरे 9 महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा मेरी मालिक और मालकिन की अमानत था, इसलिए मैंने उस बच्चे को इनकी गोद में डाल दिया था। मेरे मालिक और मालकिन ने मेरा मुकम्मल इलाज करवाया और आज मैं एक सेहतमंद लड़की हूँ। आज के दौर में ऐसे बहुत से इदारे काम कर रहे हैं जो हम जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं और ऐसे ही एक इदारा बर्थ डिफेक्ट्स फाउंडेशन है जिसकी रहनुमाई और इलाज से हम जैसे बच्चों का मुफीद इलाज हो सकता है। सर्जरी और दवाओं के जरिए हम अपनी असली पहचान हासिल कर सकते हैं और मुआशरे के लिए करामत साबित हो सकते हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अगर आपको अपने बच्चे में कोई तब्दीली महसूस होती है और आप इसकी जिन्स को लेकर किसी परेशानी या वसवसों का शिकार है तो एक दफ़ा किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें और हम जैसे लोगों को ख्वाजा सरा बनने से बचा लें जो कुदरती तौर पर ख्वाजा सरा नहीं होते। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर तो आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।